معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 41 کے لاسٹ پارٹ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں عزیز اور منوس دروازے کے سامنے شدید جنگ جاری ہوتی ہے۔ اسی لمحے کا کنجی سپاہی جھنڈا لے کر آگے بڑھتا ہے مگر تیر کا نشانہ بن جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر قریبی میں لڑتا ہوا حسن بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کنجی سپاہی مسکراتے ہوئے حسن کی جانب دیکھتا ہے۔ سپاہی کو دیکھتے ساتھ ہی حسن کو وہ خواب یاد آتا ہے جو اس نے دیکھا تھا۔ خواب میں ایک شخص نے حسن سے کہا تھا جس بہادر کا وقت آیا ہے اسے یہ جھنڈا بخشا گیا ہے۔ اسلام کے یہ جھنڈا فسیلو کی چوٹی پر جہاں بہت سے مسلمان شہید ہوئے وہاں بزنطینی کافروں کے برجوں پر نصب کرو، پھر جنت میں موجود مومنوں کا لشکر تمہارا منتظر ہے۔ حسن تمہیں شہادت مبارک ہو۔ خواب یاد آتے ہی حسن تیزی کے ساتھ اس سپاہی کے پاس جاتا ہے اور جھنڈے کو پکڑ لیتا ہے۔ دیواروں پر سے تیر اندازی دیکھ کر مصطفیٰ چلاتے ہوئے کہتا ہے حسن کو بچاؤ، حسن کو بچاؤ۔ اگلے ہی لمحے سپاہی زمین پر گر کے شہید ہو جاتا ہے۔ سپاہی کی آنکھیں بند کرنے کے بعد حسن مسکراتے ہوئے بلندی پر لگے ہوئے بزنطینی جھنڈے کی جانب دیکھتا ہے، پھر تلوار اور جھنڈا اٹھا کر بلندی کی جانب بھاگ پڑتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مصطفیٰ چلاتے ہوئے کہتا ہے رکو حسن رکو، مگر حسن نہیں رکتا اور آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ صحن میں موجود سلطوق تیزی کے ساتھ بزنطینیوں کو جہنم واصل کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ جس جانب بھی اس کا کلہاڑا حرکت کرتا ہے بزنطینی لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں اور وہ کافروں کو ڈھونڈتے ہوئے کہتا ہے کہاں ہو سامنے آؤ۔ ہر طرف گمسان کا رن پڑا ہوتا ہے۔ دونوں اطراف کے سپاہی ایک دوسرے کو بے دردی سے کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جندارلی کے سپاہی تیزی سے تیروں کا نشانہ بن رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر جندارلی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے مگر اسی لمحے بلندی پر موجود بزنطینیوں کو تیر آ لگتے ہیں۔ بزنطینیوں کو تیر مارنے والے اسحاق اور اس کے جنسار ہوتے ہیں جو وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اسحاق اور اس کے سپاہیوں کو دیکھ کر فرانسسکو کہتا ہے یہ کہاں سے آ ٹپکے ہیں۔ اسی لمحے بزنطینی سپاہی کی طرف سے چھوڑا گیا ایک تیر اسحاق کے پاؤں میں آ کر پیوست ہو جاتا ہے۔ مدد آنے پر جندارلی بہت زیادہ خوش دکھائی دیتا ہے اور اسحاق اپنی ٹانگ سے تیر نکالتے ہوئے کہتا ہے میں پہنچ آیا ہوں، میرے پاشا میں پہنچ آیا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کافروں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بلندی پر موجود بزنطینی سپاہیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر جندارلی کہتا ہے زندہ آباد اسحاق زندہ آباد۔ بالی بے بھی مسلسل کافروں کو جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں۔ سلطوق کافروں کو کاٹتے ہوئے کہتا ہے حسن تم کہاں ہو یہ سب لکھو۔ دوسری طرف تھیوڈوسس دیواروں کے درمیان جنسیری سپاہی دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اندر موجود شنشا سپاہیوں سے کہتا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو سپاہیوں، اسے مضبوطی سے پکڑو، یہ دروازہ نہیں کھلے گا، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ادھر عزیز اور منوس دروازے پر فرانسسکو اور جندارلی سپاہیوں کو کاٹتے ہوئے ایک دوسرے کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لڑتے لڑتے جندارلی اور فرانسسکو آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ فرانسسکو کہتا ہے خلیل تمہیں مارنے سے پہلے میرے لیے موت نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھی اپنے سر سے خود اتار دیتا ہے۔ جندارلی کہتا ہے تمہارا انجام آیا ہے فرانسسکو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ دونوں کے درمیان ٹکر کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر تاپڑ توڑ حملے کرتے ہی چلے جاتے ہیں مگر جندارلی ایک زوردار لات رسید کر کے فرانسسکو کو زمین پہ پٹخ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر فرانسسکو کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ اٹھ کر تیزی سے جندارلی پہ حملہ کرتا ہے مگر جندارلی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک طرف ہٹتا ہے اور اس کی پیٹھ کو زخمی کر ڈالتا ہے، پھر ڈال کے ایک زبردست وار سے اسے زمین پہ پھینک دیتا ہے۔ زمین پہ گرنے کے بعد فرانسسکو اپنا خنجر نکال کر جندارلی کی طرف اچھالتا ہے مگر جندارلی اس کا یہ وار بھی ناکام بنا دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے الوداع فرانسسکو الوداع۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جیسے ہی اسے مارنے لگتا ہے بلندی پر سے اورہان کا چھوڑا گیا تیر اسے زخمی کر ڈالتا ہے۔ دوسرا تیر اورہان کا سپاہی مارتا ہے جو جندارلی کو بری طرح زخمی کر ڈالتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر فرانسسکو سکھ کا سانس لیتا ہے۔ سپاہی بلند آواز سے کہتے ہیں پاشا کی حفاظت کرو، پاشا کی حفاظت کرو۔ اوپر سے اورہان چلاتے ہوئے فرانسسکو سے کہتا ہے فرانسسکو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو۔ اتماجا سپاہیوں کے ساتھ مل کر جندارلی کے سامنے حصار بنا لیتا ہے جبکہ فرانسسکو تیزی سے پیچھے ہٹنے لگ جاتا ہے۔ اورہان اور اس کے سپاہی جندارلی اور اس کے ساتھیوں پر تیر برساتے ہی چلے جاتے ہیں۔ سینے میں تیر لگنے کی وجہ سے جندارلی تکلیف سے کرارا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جنسیری سپاہی پہ در پہ وار کر کے تھیوڈوسس دروازے کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دروازہ کھلتے ساتھ ہی بزنطینی سپاہی وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اور دوغان سپاہیوں کو لیے ہوئے اندر داخل ہو جاتا ہے اور غضبناک نگاہوں سے شہنشاہ کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ شہاب الدین پاشا بھی بہت غصے میں دکھائی دیتے ہیں۔ دوغان شہنشاہ سے کہتا ہے 1000 سال گزر جائیں تو بھی تم تقدیر کے سامنے نہیں ٹک سکتے۔ دوغان کی بات سن کر شہنشاہ غضبناک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ادھر عزیز اور منوس کی سیڑھیوں پر حسن جھنڈا لیے ہوئے تیزی سے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے۔ حسن کے اوپر چڑھتے ساتھ ہی بزنطینی سپاہی آگے بڑھ کے اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں مگر حسن اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر انہیں جہنم واصل کرتا ہی چلا جاتا ہے مگر ایک بزنطینی سپاہی اسی دوران زبردست وار کر کے حسن کو زخمی کر دیتا ہے۔ حسن اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر پلٹتا ہے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ حسن کا ساتھی بھی بھرپور طریقے سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے مگر اسی دوران ایک بزنطینی تلوار اس کے جسم سے آر پار ہو جاتی ہے۔ بزنطینی سپاہی جیسے ہی اسے کاٹنے کے لیے تلوار فضا میں بلند کرتا ہے حسن پیچھے سے جھنڈا اس کی پیٹھ میں گھوم دیتا ہے مگر حسن کا ساتھی بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پہ گر جاتا ہے اور کہتا ہے تم جاؤ حسن تم جاؤ، برجو پہ 3 ہلالی پرچم لے رہا ہو۔
ये सुनकर हसन जैसे ही बुर्जू की जानिब देखता है, एक तीर आकर उसकी पीठ में पेवस्त हो जाता है। ये तीर मारने वाला गद्दार ओरहान होता है। हसन पलटकर उसकी जानिब देखते हुए कहता है, गद्दार ओरहान, तुम कामयाब नहीं हो पाओगे, कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। ये कहते साथ ही हसन उठकर आगे बढ़ता है। हसन को आगे बढ़ते हुए देखकर वहां मौजूद एक और बजंतीनी सिपाही उस पर हमलावर होता है, मगर हसन उसे जहन्नुम वासिल कर देता है। इसी लम्हे ओरहान की जानिब से मारा गया एक और तीर हसन की पीठ में पेवस्त हो जाता है, मगर हसन जख्मों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता है। सामने से एक और बजंतीनी सिपाही हसन का रास्ता रोकने की कोशिश करता है, मगर हसन उसे भी काट डालता है। ओरहान का तीसरा तीर आकर हसन को लगता है और हसन जख्मों की वजह से लड़खड़ा जाता है, मगर अपनी पूरी कुव्वत लगाते हुए झंडे के सारे खुद को संभाला देता है। ओरहान के साथ मौजूद बजंतीनी सिपाही भी हसन पे तीर बरसा रहा होता है। हसन खुद से कहता है, ये झंडा बुर्जू पे लहराने से पहले मरना नहीं है। ये कहते साथ ही हसन आगे बढ़ता है तो ओरहान की तरफ से छोड़ा गया एक और तीर उसकी पीठ में पेवस्त हो जाता है। बहुत से तीर अपनी पीठ में लिए हुए हसन औंधे मुंह जमीन पे जा गिरता है। ये देखकर ओरहान बहुत ज्यादा खुश होता है। बजंतीनी झंडा दीवारों पर लहरा रहा होता है, तुर्क झंडा जमीन पे पड़ा होता है और एक आवाज गूंजती है। ये झंडा मुकद्दस खून से नहलाए जाने वाले हक की खातिर जाम शहादत नोश करने वालों की आखिरी निशानी है। आवाज के गूंजते साथ ही हसन एक मरतबा फिर उठ खड़ा होता है और फिर से झंडा लहराने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। हसन दीवार के करीब पहुंचकर बजंतीनी झंडे को जमीन पे फेंक देता है। हसन जैसे ही उस्मानी झंडा लगाने लगता है, ओरहान और बजंतीनी सिपाही उस पे तीर छोड़ने लग जाते हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा तीर हसन की पीठ को छलनी करते ही चले जाते हैं, मगर हसन अपनी तकलीफ से लापरवाह झंडे को लहरा रहा होता है। अजीम शहर कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर अजीम तुर्क झंडा लहराते हुए देखकर सुल्तान हैरान हो जाते हैं। सुल्तान दूरबीन के साथ झंडे को देखते ही चले जाते हैं। हसन को एक और तीर आ लगता है और उसके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, मेरे अल्लाह, जो जिम्मेदारी मुझ पर डाली गई है उसे मुकम्मल करने में मेरी मदद फरमा। ये कहते साथ ही हसन पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए तुर्क झंडे को दीवार में लगा देता है। हसन झंडा लगा रहा होता है और तीर भी उसकी पीठ को छलनी कर रहे होते हैं, मगर हसन हिम्मत और इस्तिकलाल के साथ झंडे को लहरा देता है। फिर मुस्कुराते हुए झंडे को देखता है और दीवार के सहारे जमीन पे बैठ जाता है। हसन को जमीन पे गिरा हुआ देखकर ओरहान रुक जाता है। इसी दौरान एक बजंतीनी सिपाही वहां आता है और लात मारकर हसन को देखता है। फिर झंडा जैसे ही उतारने लगता है, हसन उसे पकड़ लेता है और अगले ही लम्हे खंजर के साथ उसे जहन्नुम वासिल कर डालता है। फिर कहता है, कोई भी इस झंडे को नहीं उतार सकता। ये कहते साथ ही हसन मुस्कुराते हुए उठ खड़ा होता है और झंडे को मजबूत करने लग जाता है। बेशुमार तीर लगने की वजह से हसन के मुंह से भी खून बह रहा होता है। हसन को खड़ा देखकर ओरहान एक मरतबा फिर से तीर बरसाता है, जो हसन की पीठ के बचे खुचे हिस्से को भी जख्मों से भर देती है। हसन झंडे को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और उसके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सल्तोक का करीबी दोस्त बाली साहब का लाडला कलमा शहादत पढ़ता है और अपनी जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देता है। हसन का लगाया हुआ झंडा कुस्तुनतुनिया की दीवार पर मुसलसल लहरा रहा होता है। बाहर कारगाह से सुल्तान झंडे को देखते हुए कहते हैं, देखें बाबा देखें, ए अजीम मुराद देखें, वो अजीम कमांदार में बनूंगा। फिर कहते हैं, बस थोड़ा ही रह गया है। इब्रानोस ओगलो अली बे खुश होते हुए कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है सुल्तान, हमारा झंडा लहरा दिया गया है। कुस्तुनतुनिया अब तुर्कों का दिल और इस्लाम की आंखों का तारा होगा। सुल्तान गरजते हुए कहते हैं, अब कुस्तुनतुनिया तुर्कों की ताकत का गवाह है। ए मुजाहिदीन के सरदारों, ए शोहदा के फर्जंदों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फिर कुस्तुनतुनिया की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं, ये फतह का वक्त है, कुस्तुनतुनिया हमारा है, कुस्तुनतुनिया हमारा है। नाजरीन, इसके साथ ही इस बोलम का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नेगेबान।